پہناتا تھا علماء کو، اتقیاء اصفیاء کو، اس کا یہ تھا کہ 60,000 قیدی رہا کرواتا تھا 12 ربیع الاول کو، 60,000 تھے. اور اسی طرح وہ یعنی بڑے بڑے علماء صوفیاء کو بلاتا اور ان کی خاطر ان کی غلامی میں اپنے غلام آزاد کر کے ان کو دیتا جو ان کی خدمت کرتے. اسی طرح زور سے اثر تک محفل رکھتا تھا. اس کا ایک مہمان خانہ بھی تھا جس میں ہر آنے والا قیام کرتا. اسی طرح حصول ثواب کے لیے حرمین شریفین کے راستوں پر صدقہ و خیرات کرتا. ہر سال ہزاروں 60,000 سے زیادہ قیدی آزاد کرواتا اور خود سادہ لباس استعمال کرتا جس کی قیمت کم از کم بھی 5-6 دینار ہوتی. اور لوگوں کو کیسے کیسے تاثر ہوا ہو. اور کہا کہ حرمین شریفین میں پانی کے لیے 30,000 دینار خرچ کرتا اور ہر سال ملا 3 لاکھ دینار سونے کے سکے اللہ کے رسول کے نام پر خرچ کیا کرتا. اور جو صدقہ و خیرات کرتا اس کے علاوہ چھپ کر صدقہ و خیرات کیا کرتا. اب یہ منظر کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت امام دہیہ ابن دہیہ نے وہ کہیں اپنے گزر رہے تھے تو انہوں نے اس کی محفل دیکھی. یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ امام علامہ احمد بن محمد المعروف ابن خلقان کہتے ہیں کہ ابن دہیہ جو تھے وہ بہت بڑے عالم دین تھے. ایک مرتبہ سلطان بادشاہ معظم مظفر الدین میلاد شریف کا اہتمام کر رہا تھا تو ان کا گزر ہوا تو انہوں نے یہاں محفل سجی ہوئی دیکھی. کہا میلاد شریف کی ہے تو انہوں نے کہا رکو آپ نے کچھ وقت مانگا. تو میلاد شریف کی محفل سجی ہوئی تھی. انہوں نے پوری کتاب لکھی میلاد کی ابن دہیہ نے وہیں اور کتاب لکھ کر بادشاہ کی مجلس و محفل میں کھڑے ہو کر خود کتاب سنائی ابن دہیہ نے. اور پھر حوالہ جات تمام کے تمام میں نے آپ کے سامنے ریفرنس جو تھے رکھے. اور کیا ہوا؟ کتاب کا نام نوٹ کیے التنویر فی مولد البشیر والنبی. حضور کے نام پر میلاد کے نام کی کتاب لکھی. بادشاہ کے مجلس میں خود کھڑے ہو کر سنائی. پھر کیا ہوا؟ منظر یہ تھا کہ جب یہ بادشاہ نے کتاب سنی تو اس نے ہزاروں دینار اور درہم اور ہزاروں خدام سے ان کو تحفۃً پیش کیے اور پھر انعام کے طور پر اضافی 1,000 دینار سونے کے رقم تحفۃً پیش کی. یعنی ایسے بات لوگ کہتے ہیں کس نے بنایا؟ میں نے کہا یہ تاریخ کو آپ پڑھیں. آپ تھوڑا سا اپنا مطالعہ تو آپ چند جملوں سے باہر تو نکلیں. تو بھائی ہمیں دلیل دینے کی حاجت کیا ہے؟ الحمدللہ ایک یہ بھی ہے کہ امام